جانور میں قوت مدافعت انسان سے کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے۔ اس کا ایک سبب شاید خدشات کی عدم موجودگی بھی ہے۔ وہ صرف تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تکلیف کے ساتھ وابستہ خدشات اسے تنگ نہیں کر سکتے۔ اگر اس کے جسم پر کوئی پھوڑا ہے تو وہ صرف پھوڑا ہی اسے اذیت دے گا اور وہ چیرے گا۔ اسے یہ فکر دامن گیر نہیں ہوگی کہ یہ پھوڑا نہ ہو، نہ ہی وہ پھوڑے کی شکل و صورت دیکھ کر پریشان ہوگا، اور نہ نادان تیمارداروں کی باتیں اس کا کلیجہ کھائیں گی۔ کچھ یہی حال چھوٹے بچے کا بھی ہوتا ہے۔ زخمی کتا اپنے زخم کی سنگین نوعیت سے بے خبر ادھر ادھر بھاگتا پھرتا تھا اور چاقو چوبند نظر آتا تھا۔ لشکر خان والے گھوڑے کی راسیں میرے گھوڑے کی زین سے بندھی ہوئی تھیں، اور اس مست خرام گھوڑے کو رواں رکھنے کے لیے مجھے راسوں کو جھٹکا دینا پڑتا تھا۔ ہم 9 بجے چلے تھے۔ گھوڑے معمولی رفتار سے بھی چلتے رہتے تو بھی 11 بجے تک ہم پختہ سڑک پر پہنچ سکتے تھے۔ لشکر خان مسلسل بے ہوش تھا۔ بے ہوشی میں کسی وقت اس کے حلق سے عجیب سی غراہٹ بلند ہوتی تھی۔ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں اس کی سانس کی نالی پر دباؤ نہ ہو۔ گھوڑا روک کر میں نیچے اترا اور اس کی مڑی ہوئی گردن سیدھی کی۔ اس کی سانسیں قدرے ہموار ہو گئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا جسم آگ کے مانند تپ رہا ہے۔ زخمی ٹانگ بھی سوجتی جا رہی تھی۔ پختہ سڑک کی طرف ہم نصف سے زائد سفر طے کر چکے تھے۔ مجھے امید تھی کہ اگلے 15-20 منٹ میں ہم اس کھو تک پہنچ جائیں گے جہاں کبیر شاہ کے پاگل کتے نے ہمیں پورے 2 دن قید رکھا تھا اور بعد میں منگول پر حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا تھا۔ اس بار مجھے چونکنا پڑا۔ دائیں جانب میمانی کے پیڑوں میں کچھ ہلچل سنائی دی۔ یوں لگا جیسے چند افراد دبے پاؤں چل رہے ہیں۔ میں نے کندھے سے آٹومیٹک رائفل اتار لی۔ میری چھٹی حص ایک سنگین خطرے سے مجھے خبردار کر رہی تھی۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ شاید عیسیٰ جان اور شنکر سے ملاقات ہونے والی ہے۔ سینے میں سلگتی ہوئی آگ ایک دم بڑھ کر الاؤ بن گئی۔ میں مرنے مارنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا۔ کبیر شاہ کے کتے ایک طرف دیکھ کر غراتے چلے جا رہے تھے۔ ان کی دمیں تیزی سے گردش میں تھیں۔ ہینڈز اپ! اچانک میرے عقب سے گردار آواز ابھری۔ میں نے گھوم کر دیکھا۔ ایک تناور درخت کی اوٹ سے خودکار رائفل کی نال چھلک رہی تھی۔ وہی آواز دوبارہ ابھری اور کسی نے پشتو میں ایک طویل دھمکی دی۔ میری سمجھ میں صرف اتنا آیا کہ یہ دھمکی شکاری کتوں کے بارے میں ہے اور دھمکانے والے نے کہا ہے کہ کتوں کو قابو میں رکھیں۔ اس اثنا میں دائیں بائیں سے بھی چند افراد نمودار ہو گئے۔ وہ سب مسلح تھے۔ ان میں سے ایک موٹا تازہ شخص سیاہی مائل شلوار قمیص میں تھا، جبکہ باقیوں نے عام سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ان سب کے تیور خطرناک اور صاف محسوس ہوتا تھا کہ معمولی اس چال پر وہ بے دریغ گولیاں چلا دیں گے۔ لیوی کی وردی والا موٹا تازہ شخص مجھے انہی نظروں سے دیکھ رہا تھا جن سے ایک تھانے دار رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے قاتل کو دیکھتا ہے۔ شاید اس کی خشونت کی ایک وجہ میرا لباس بھی تھا۔ زخمی لشکر خان کو مردوں کے درمیان سے نکالتے ہوئے خون کے دھبوں نے میرا لباس رنگین کر دیا تھا۔ قمیص تو میں نے چادر میں چھپا لی تھی، لیکن شلوار کے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ ابھی 4-5 افراد کو تہو تیغ کر کے آیا ہوں۔ اس وقت میں کسی پھڈے میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے ساتھ ایک زخمی بھی تھا اور مجھے اسے جلد از جلد اسپتال پہنچانا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو آنکھ کے اشارے سے سمجھایا کہ وہ کتوں کی زنجیریں چھوڑنے کی حماقت نہ کریں۔ حساس جانور حالات کی کروٹ کو سمجھ گئے تھے اور ان افراد پر جھپٹنے کے لیے بے قرار نظر آتے تھے۔ وہ بار بار زنجیروں کو جھٹکا دیتے تھے اور درختوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ رائفل پھینک دو! اس مرتبہ موٹے تازے گن بردار نے اردو میں ہدایت جاری کی۔ وہ میرے خد و خال کو سمجھ گیا تھا کہ میں مقامی نہیں ہوں۔ وہ بے وقوفی کی حد تک جوشیلا نظر آتا تھا۔ ایسے لوگوں کے سامنے محتاط رہنا عقل مندی ہوتی ہے، خاص طور پر ایسی صورت میں کہ جب ایسا شخص مسلح بھی ہو۔ میں نے رائفل کندھے سے اتاری اور زمین پر پھینک دی۔ لشکر خان کے دونوں ساتھیوں نے بھی میری تقلید کی۔ 2 افراد پھرتی سے آگے بڑھے اور رائفلیں اٹھا کر واپس چلے گئے۔ اور کوئی ہتھیار تو نہیں ہے تمہارے پاس؟ حوالدار نے کڑک کر پوچھا۔ نہیں، میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ لیکن میں پوچھ سکتا ہوں کہ ہم پر یہ رائفلیں کیوں تان رکھی ہیں تم نے؟ اس کا جواب ہم تم کو چوکی پہنچ کر پوری تفصیل سے دے گا۔ خبردار کو چالاکی مالاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ وہ گرج کر بولا۔ اپنا ہاتھ سر سے اونچا رکھو۔ میں نے اس کی ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اگر تم لیوی والے ہو تو ہمارا راستہ روکنے کے بجائے تمہیں ہماری مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ یہ شخص شدید زخمی ہے، اسے فوراً اسپتال پہنچانا ہے۔ وہ بولا، اسپتال بھی پہنچ جائے گا، پہلے یہ بتاؤ کون ہے تم اور کہاں سے آ رہے؟ میں نے کہا، شکار کے لیے نکلے تھے۔ راستے میں کچھ مسلح افراد نے روک لیا، گھوڑے وغیرہ چھیننا چاہتے تھے۔ ہم نے مزاحمت کی تو گولی چلا دی۔ ہم نے بھی جواب دیا مگر ہمارے اس ساتھی کو برسٹ لگ گیا۔ اب اسے پارا چنار اسپتال لے جا رہے تھے ہم۔ بہت اچھے! حوالدار نے مٹکا سا سر ہلایا۔ ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتا ہے، بڑا سورما ہے تم۔ پھر اپنے ایک نائک سے مخاطب ہو کر بولا، کیوں گل جان، دیکھا تم نے کیسا نر آدمی خرگوشوں کے پیچھے بھاگ کر ضائع ہو رہا ہے؟ اسے تو لیوی میں ہونا چاہیے۔
بالکل جی، لے چلیں انہیں چوکی، نائک نے لکما دیا۔ حوالدار چند لمحے ہمیں خوش مگین نظروں سے گھورتا رہا، پھر سب کو ایک مشترکہ گالی دے کر بولا، چلو اترو نیچے، اوندے منہ لیٹ جاؤ زمین پر، خبردار کو چالاکی نہیں چلے گا۔ ہمارا نام نصیبت خان ہے، 1 سیکنڈ میں بندے کا ناریل توڑ دیتا ہے ہم۔ میں نے تحمل سے کہا، نصیبت خان صاحب اب غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں، ہم آپ کے غصے کے نہیں ہمدردی کے مستحق ہیں۔ یہ شخص ڈاکوؤں کے ہاتھوں زخمی ہوا ہے اور اگر جلدی اسپتال نہ پہنچ سکا تو دم توڑ جائے گا۔ یہ دیکھے کیسے نیلے ہونٹ ہو رہے ہیں اس کے۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دے کر بولا، ہونٹ تو تم سب کا نیلا ہوگا بچہ جی، اور ہمارا بات نہ مانے گا تو ابھی نیلا ہو جائے گا، چلو نیچے اترو، ہم کہتا ہے جلدی کرو۔ میں نے کہا، صوبیدار مرجان کو جانتے ہو تم؟ ہم کسی مرجان ورجان کو نہیں جانتا، ہم صرف قانون کو جانتا ہے۔ وہ ہٹ درمی سے بولا، تم بس نیچے اترو اور اوندے منہ لیٹ جاؤ زمین پر، جلدی کرو شاباش۔ اس کا لہجہ سنگین سے سنگین تر ہو رہا تھا۔ اچانک بپ بپ کی مدھم آواز ابھری، یہ وائرلیس سگنل تھا۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر چھوٹا سا وائرلیس سیٹ حوالدار کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حوالدار نے یس سر کہہ کر کسی سے گفتگو شروع کی۔ یہ ساری گفتگو گاڑی پشتوں میں تھی۔ میری سمجھ میں صرف اتنی سی بات آئی کہ حوالدار نصیبت خان اپنے کسی افسر کو ہماری گرفتاری کی اطلاع دے رہا ہے۔ اس کے لہجے میں جوش تھا اور سرخ چہرہ مزید سرخ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وائرلیس پر گفتگو کرنے کے بعد حوالدار کا اعتماد مزید بڑھ گیا۔ اس کے ماتحتوں نے باقاعدہ کھینچ کر ہمیں گھوڑوں سے اتار لیا اور جامع تلاشی لینے لگے۔ خوش قسمتی سے میری پنڈلی سے بنا وہ خنجر پھر بچ گیا تھا۔ یہ خنجر میں ربڑ کی ایک کٹ میں خاص تکنیک کے ساتھ رکھتا تھا اور جب تک خصوصی طور سے پنڈلی کو ٹٹولا نہ جاتا اس کا پتہ نہیں چلنا تھا۔ ذرا دیر بعد ایک ڈیزل انجن کی گھر گھر سنائی دی اور میں نے لیوی کی ایک بڑی جیپ درختوں میں رکتے دیکھی۔ جیپ پر کم و بیش 10 افراد سوار تھے۔ ان میں سے 2 لیوی کی مخصوص وردی شلوار قمیص میں تھے جبکہ باقی سادہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان کے پاس لچکی جدید رائفلیں تھیں۔ آنن فانن سب نے ہمیں گھیر لیا۔ ہمارے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے اور دھکیل دھکیل کر جیپ میں سوار کر دیا گیا۔ چاروں کتے بھی لیوی والوں نے اپنی تحویل میں لے لیے۔ ان کا رویہ بے حد کرخت تھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ اتنی جلدی میں نے رائفل سے محرومی کیوں قبول کر لی۔ یہ لوگ کوئی بات سننے پر تیار ہی نہیں تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیں یہاں سے سیدھا پھانسی گھاٹ پر لے جائیں گے یا فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ جیپ پر آنے والوں میں ایک اونچا لمبا شخص تراب خان جمعدار تھا۔ نوجوانی ہی میں اس کا آدھا سرگنجا اور ناک عقاب کی طرح چونچ کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تراب خان صاحب ہم مجرم نہیں ہیں، صدہ میں صوبیدار مرجان صاحب سے رابطہ کریں تو آپ کو بتائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ کون صوبیدار مرجان؟ نوجوان تراب خان نے کھا جانے والے لہجے میں کہا، ہم صدہ کے کسی مرجان کو نہیں جانتا۔ اس نے مجھے پسٹل کی نال سے دھکیل کر پرے کیا اور کھٹاک سے جیپ کا عقبی دروازہ بند کر دیا۔ میرا پیمانہ صبر لبریز ہو رہا تھا۔ میں نے جیپ کے اندر ہی سے پکار کر کہا، جمعدار صاحب زخمی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو یاد رکھنا ساری ذمہ داری تم پر ہوگی۔ میری آواز کھٹارا انجن کی گڑگڑاہٹ میں دب کر رہ گئی۔ جیپ نے ایک جھٹکے سے ناہموار راستے پر اچھلنا کودنا شروع کر دیا تھا۔ قریباً 15 منٹ کے دھواں دھار سفر کے بعد جیپ سڑک پر پہنچ گئی اور اپارا چنار کی بجائے سدہ کی جانب روانہ ہو گئی۔ جیپ کے عقب میں 2 نشستیں لمبائی کے رخ پر سامنے تھیں۔ ایک نشست پر ہم تینوں بیٹھے تھے اور دوسری پر لیوی کے 2-3 مسلح جوان۔ ان کی انگلیاں خودکار رائفلوں کے ٹریگرز پر تھیں۔ پختہ سڑک پر نصف گھنٹے کے تیز رفتار سفر کے بعد جیپ ایک ناہموار پتھریلے راستے پر مڑی اور 5-10 منٹ بعد ایک احاطے میں جا کر رکی۔ یہ سدہ کی کوئی چوکی تھی۔ سامنے لکڑی کے ستونوں والا ایک برآمدہ سا نظر آ رہا تھا۔ یہاں گیرواں گملے پڑے تھے اور موٹے موٹے پتوں والے پہاڑی پودے ان میں نظر آ رہے تھے۔ ان کے عین وسط میں پھلاہی کا بڑا سا درخت تھا۔ اس درخت کی ایک بلند شاخ سے میلا سا رسہ جھول رہا تھا۔ یہ پیڑ چوکی کے آنگن میں ہوتا تو یہی سمجھا جاتا کہ شاخ سے جھولتا ہوا رسہ کسی جھولے کا ہے جس میں بچے بیٹھتے ہیں اور اپنی آواز اور کلکاریوں سے بڑوں کا من لبھاتے ہیں۔ لیکن یہ چوکی تھی، یہاں جھولے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس رسے پر ملزموں کو الٹا لٹکایا جاتا تھا اور شترول کر کے ان سے اقبال جرم کرایا جاتا تھا۔ یہ رسہ یقیناً اسی مقصد کے لیے یہاں آویزاں کیا گیا تھا۔ مجھے پنجاب کے دیہی تھانوں اور اس چوکی میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوا۔ وہی خوف و ہراس کی فضا، وہی گالی گلوچ، وہی سست الوجود اور ہٹ دھرم عملہ۔ اگر کوئی فرق تھا تو وہ زبان اور وردی کا تھا۔ پردیس میں یہ جانے پہچانے مناظر دیکھ کر طبیعت خوش بھی ہوئی اور صاف بھی۔ جمعدار صاحب تو ہمیں چوکی میں اتارتے ہی جیپ لے کر کسی کام سے چلے گئے اور ہم بلا شرکت غیر حوالدار صاحب کے حوالے ہو گئے۔ کچھ انوکھی سی شے تھا یہ حوالدار بھی۔ حوالدار اکثر موٹے اور خوش طبع ہوتے ہیں۔ نصیبت خان بھی ان اوصاف پر پورا اترتا تھا۔
हमारी गिरफ्तारी के वक्त उसके चेहरे पर जो करख्तगी नजर आई थी वो अब रुखसत हो चुकी थी। वो अब नॉर्मल अंदाज में बातें कर रहा था और आंखों की सफाक चमक भी नापैद हो चुकी थी। वो अपनी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन था। हमें बरामदे से गुजार कर वो एक हाल नुमा कमरे में ले आया। यहाँ फर्श पर बोसीदा चटाइयाँ बिछी थी। हमें चटाइयों पर बिठाकर वो खुद एक कुर्सी पर विराजमान हो गया और कुछ सरकारी कागजों पर खाना पूरी करने लगा। इस दौरान उसने पश्तों में अपने अमले को कुछ हदायत भी दी। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये हदायत दोपहर के खाने के मुतालिक थी। इनमें चरगा यानी मुर्ग और सेब वगैरह का जिक्र था, इसलिए ये बात तो वाज़ेह थी कि खाना हमारे लिए नहीं है। खाना पूरी के बाद हवालदार एक अंदरूनी कमरे में गया और कपड़े बदल कर आ गया। अब वो वर्दी की जगह खुले ढुले लिबास में था। इसकी हरकतों सकनात से शुबा होता था कि जमादार साहब जल्द वापस नहीं लौटेंगे, लिहाजा नसीबत खान खुद को ईजी महसूस कर रहा था और ये कारनामा अंजाम देने के बाद जरा मौज मेला करने के मूड में था। एक बहुत ही कटारा किस्म का टेप रिकॉर्डर नसीबत खान की मेज पर रखा था। गालिबन मुलजिमों के बयानात वगैरह कलमबंद करने के लिए था। यह बैटरी से चलता था। नसीबत खान ने इसमें एक बोसीदा कैसेट डाला, इसकी कई नाबें घुमाई, कई बटन दबाए, फिर खास जाविये पर रखकर थपकियां वगैरह दी और चालू करने में कामयाब हो गया। अंदर से खटक खटक की आवाज आने लगी। मैंने समझा शायद वो हमारा बयान रिकॉर्ड करने के चक्कर में है, लेकिन यह ख्याल गलत साबित हुआ। चंद सेकंड बाद टेप रिकॉर्डर से मौसीकी की सदा बुलंद होने लगी और नसीबत खान पश्तो गाने की धुन पर होले होले मेज पर उंगलियां बजाने लगा। इसकी तमाम तर तवज्जो दरवाजे पर थी। न जाने कैसे मुझे अंदाजा हो गया कि इसे शदीद भूख लगी है और वो खाने का इंतजार कर रहा है। यह अंदाजा दुरुस्त से साबित हुआ। थोड़ी देर बाद एक लांस नायक भारी भरकम चिकना चिकना सा शाह पर उठाए दरवाजे पर नमूदार हुआ और नसीबत खान हमतन उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। वो इन लोगों में से था जो खाना खाते नहीं, इस पर हमला आवर होते हैं। नसीबत खान भी खाने पर बाकायदा हमला आवर हुआ। अगर मुहाफिजीन कानून के मिजाज के मुताबिक खाने की अदायगी नहीं की गई थी तो इसे मुजरमाना हमला भी कहा जा सकता था। मुझे लगा जैसे नसीबत खान ने हमारे हाथ अभी तक इसलिए नहीं खुलवाए थे कि वो पूरी तसल्ली से खाना खाना चाहता था। नसीबत खान इस वक्त खाने के आखिरी मराहिल में था जब अचानक फोन की घंटी बज उठी। ये फोन किसी करीबी कमरे में रखा गया था। घंटी सुनकर मुझे पहली बार पता चला कि यहाँ फोन भी मौजूद है। मैंने नसीबत खान से कहा कि मैं एक फोन करना चाहता हूँ। उसने पहले तो टाल मटोल की, लेकिन फिर ना जाने दिल में क्या आई कि मेरे हाथ खुलवा दिए। मैं एक मुसल्ला नाई की निगरानी में दूसरे कमरे में पहुंचा। दूर दराज कस्बात और छोटे शहरों में अमूमन फोन नंबर भी मुख्तसर होते हैं। सूबेदार मरजान का नंबर भी सिर्फ 4 हिंसों पर मुश्तमिल था, इसलिए मुझे याद रह गया था। यह नंबर इन्होंने मुझे अपने एड्रेस के साथ ही लिखवाया था। मैंने ये नंबर डायल किया। किसी बच्चे ने पश्तों में चूं चां की। यह मरजान साहब के घर का नंबर था, लिहाजा ये चूं चां गैर मुतवक्का नहीं थी। चंद सेकंड बाद इस चूं चां की जगह एक भारी मर्दाना आवाज ने ले ली। मैं पहचान गया, ये मरजान साहब खुद थे। वो पश्तों में कलाम फरमा रहे थे। मैंने उर्दू में अपना तारुफ करवाया। दूसरी तरफ चंद लम्हे पुरहैरत खामोश रही। फिर मरजान साहब की चीखती हुई सी आवाज उभरी, ओए खुदाई ख्वार एहसान इलाही, ये तुम कहां से बोल रहे हो भाई? वो तुम्हारा एसपी तो बड़ा गर्म था तुम पर। शुक्र करो तुम्हारा उससे आमना सामना नहीं हुआ, वरना वो तुम्हें कत्ल करके जरूर फांसी चढ़ जाता। कहता था खैर छोड़ो, ख्वामखा तुम्हारा दिल पूरा होगा। वैसे तुमने भी तो अच्छा नहीं किया, उसे बताए बगैर पर चिनार से गायब हो गया और साथ दोनों लड़कियां भी ले गया। कहाँ थे अब तक तुम? मरजान साहब ने एक ही सांस में कई इतलात दी और कई सवालात भी कर डाले। मैंने कहा मोहतरम, मैं अब तक तो जहां था गुजारा कर रहा था, लेकिन अब बड़ी नामाकूल जगह पर हूँ। अब फौरन पहुंचिए यहाँ, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। क्या बात है, तुम बहुत संजीदा लग रहा है, मरजान साहब ने पूछा। उर्दू बहुत साफ बोलते थे। मैंने कहा बात ही संजीदगी की है जनाब। अब आप सामने हूं तो कुछ बताऊं आपको। कहां से फोन कर रहे हो? उन्होंने दोबारा पूछा। सदा की कोई मुजाफाती चौकी है। ये जमादार तुराब अली इंचार्ज है यहाँ का और इसका हवालदार नसीबत खान रानी खां का साला बनकर चिमटा हुआ है मुझसे। अच्छा, तो तुराब खान का चौकी से बोल रहे हो तुम? मरजान साहब की आवाज आई। लेकिन पहुंचे कैसे हो यहाँ? मैंने कहा ये तो आप पहुंचेंगे तो अर्ज करूंगा। फिलहाल इतना जान ले कि लश्कर खान शदीद जख्मी है। मैं उसे पाराचिनार अस्पताल ले जा रहा था कि यह हरामी नसीबत खान बीच में टपक पड़ा। अब मालूम नहीं ये लोग इसे कहाँ ले गए हैं। वो अगर जल्द अज जल्द अस्पताल न पहुंचा तो जान से हाथ धो बैठेगा। मरजान साहब की हैरत ज़दा आवाज सुनाई दी। क्या हुआ लश्कर खान को? वो तो परसों अच्छा भला मेरे पास से गया था। कहीं इस अजान से तुम मुठभेड़ नहीं होगी? यही समझ लें। मैंने गोल मोल बात की। बस आप जल्द से जल्द यहाँ पहुंचे। जरा तवक्कुफ के बाद मरजान साहब ने कहा, इस हथनी के बच्चे नसीबत खान को तो बुलाओ जरा फोन पर। उनके लहजे से जाहिर था कि वो तुराब अली और नसीबत खान को अच्छी तरह जानते थे। मैंने करीब खड़े लांस नाइक से कहा, हवालदार को बुलाओ। लांस नाइक मेरी बातें सुनता रहा था और इसका माथा ठिनका हुआ था।
وہ میری نگرانی بیچ میں چھوڑ کر فوراً دوسرے کمرے میں حوالدار کو بلانے چلا گیا۔ میں چاہتا تو ان لمحات میں چوکی سے فرار ہونے کی بھرپور کوشش کر سکتا تھا، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ذرا دیر بعد حوالدار نصیبت خان توند مٹکاتا اور مونچھیں صاف کرتا فون پر آ گیا۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں ریسیور اٹھایا اور پھر اس کا رنگ بدلتا چلا گیا۔ 2 منٹ بعد چوکی میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ نصیبت خان نے سب سے پہلے تو اپنی میز کھانے کے برتنوں سے صاف کرائی۔ عملے نے منٹوں میں شاہانہ لنچ کا کھوج کھرا وہاں سے مٹا دیا۔ پھر نصیبت خان بھاگا ہو گیا اور اپنے کھلے ڈولے کپڑے اتار کر وردی پہن لی۔ حقیقی معنوں میں اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ مجھ سے کہنے لگا، صاحب بہادر، آپ نے ہم کو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مرجان صاحب کو ادھر مرجان صاحب نام سے کوئی نہیں جانتا، سب ان کو قاضی صاحب کہتا ہے۔ وہ خود آیا، یہ ہم نے کیا کر دیا برادر؟ اب ہمارا عزت اور نوکری تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہم تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہے، ہمارا شکایت نہ کرنا۔ جو کچھ بھی ہوا غلط فہمی سے ہوا، ہم تم سے معافی کا خواستگار ہے۔ وہ چیخ کر اپنے ماتحت سے بولا، اوے گلجان کتے کا بچہ، اور چل ان دونوں کو کل اور تینوں صاحب لوگوں کا رائفل بھی انہیں واپس دے، اور سارا سامان بھی جو تلاشی میں نکلا ہے۔ گلجان لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور جلدی جلدی میرے دونوں ہمراہیوں کے ہاتھ کھولنے لگا۔ اس دوران میری نظر احاطے پر پڑی تو ایک سنتری پھلاہی کی بلند شاخوں سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ وہ وہاں سے رسا اتار رہا تھا۔ حوالدار ایک بار پھر میرے سامنے دانت نکالتے ہوئے بولا، صاحب بہادر، ہم سچ بولتی ہے، ہم آپ سے بہت شرمندہ ہے۔ اب کسی سے پوچھ لیں، یا کوئی صوبیدار صاحب کو مرجان کے نام سے نہیں جانتا۔ میں نے کہا، نصیبت خان، تمہاری بات سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ جو شخص یہاں کسی بڑے آدمی سے تعلق ثابت نہ کر سکے تم اسے من چاہا سلوک کر سکتے ہو، اس کے جرم کیے بغیر اسے الٹا لٹکا سکتے ہو اور کھال کھینچ کر اس میں بھس بھر سکتے ہو۔ میرے خیال میں تو تم کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو۔ حوالدار نے تڑپ کر میرے گھٹنے تھام لیے اور بولا، ہمارے دل پر اتنا چرکا مت لگاؤ صاحب، ہم ایسا بندہ نہیں ہے۔ آپ اکیلا ہوتا تو شاید ہم آپ سے ایسا بدتمیزی نہ کرتا۔ دراصل آپ کے ساتھیوں پر ہم کو شبہ ہوا تھا۔ ہم نے سوچا اگر یہ ڈاکو ہے تو ان سے نرمی کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ڈاکو کا ساتھی لوگ بڑا خطرناک ہے صاحب، بالکل درندے کا ماپک ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے زور مشت میں پولیس کے 2 جوانوں کو بے دردی سے مار ڈالا ہے۔ اس کے علاوہ بھی خون خرابہ ہوا ہے اور سنا ہے 4-5 آدمی زندہ بھی جلا دیا گیا ہے۔ حوالدار پچھلے واقعات کا رونا رو رہا تھا۔ اسے ابھی یہ معلوم نہیں تھا صرف 12 گھنٹے پہلے نواحی جنگل میں کیا قیامت برپا ہو چکی ہے۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، اچھا یہ بکری کی طرح منانا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ زخمی کہاں ہے؟ وہ مستعدی سے بولا، آپ فکر نہ کریں صاحب، وہ اب تک اسپتال پہنچ چکا ہوگا۔ تراب علی صاحب اس کا طرف گیا تو ہے؟ کون سا اسپتال ہے؟ یہاں پاس ہی ہے جی، مین روڈ پر، نیا بنا ہے، بڑا اچھا اسپتال ہے۔ اور وہ جو کتے تھے ہمارے ساتھ، وہ بھی ابھی یہاں پہنچ جاتا ہے جی، اب بالکل فکر نہ کریں۔ پھر وہ اپنے ماتحت کو آوازیں دینے لگا، اوے مستے خاں، او مستے خاں، کہاں مر گیا ہے؟ اوے جا صاحب لوگوں کے لیے چائے لیا، ساتھ پیسٹری اور بسکٹ بھی لانا، جا جلدی کر پھٹافٹ۔ مستے خاں گولی کی رفتار سے باہر نکل گیا۔ میں اسے روکنا چاہتا بھی تو نہیں روک سکتا تھا۔ اچانک حوالدار کا دھیان ٹیپ ریکارڈر کی طرف چلا گیا۔ وہ ابھی تک زور و شور سے بج رہا تھا۔ حوالدار نے اسے بند کرنا چاہا، لیکن جس طرح اس نے چلنے سے انکار کر دیا تھا، اب بند ہونے سے بھی انکاری تھا۔ حوالدار نے جلدی جلدی اس کے کئی بٹن دبائے، نابیں مروڑی، تھپڑ مارے، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ اس دوران چوکی سے باہر کسی گاڑی کا شور سنائی دیا۔ حوالدار نصیبت خان کا سرخ رنگ زرد پڑ گیا۔ رنگ کی اس تبدیلی سے میں نے قیافہ لگایا کہ ہو نہ ہو یہ مرجان صاحب کی گاڑی ہے۔ نصیبت خان چلا کر بولا، اوے بدبخت گل جان، او دیکھو اس کو کیا ہو گیا، بند کرو یار اس کو۔ گھبراہٹ میں وہ اپنے ماتحت سے بھی لنگڑی اردو میں بات کر رہا تھا۔ گل جان لپک کر آیا۔ دونوں ٹیپ ریکارڈر کو الٹا سیدھا کرنے لگے۔ اس جدوجہد کا نتیجہ صرف اتنا نکلا کہ آواز پہلے سے بلند ہوگی۔ نصیبت خان کے چہرے پر رنگ برنگی ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ ٹیپ ریکارڈر کو فرش پر پٹک کر اس گلوکارہ کا گلا گھونٹ دیتا جس کی آواز اب پوری چوکی میں گونج رہی تھی۔